لبنان پھر دھماکوں سے گونج اٹھا، پیجرز کے بعد واکی ٹاکی دھماکے، پیجرز دھماکوں کے شہداء کے جنازوں میں واکی ٹاکی پھٹے، 14 افراد جاں بحق، 450 سے زائد زخمی ہو گئے، گھروں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ واکی ٹاکی 5 ماہ پہلے پیجرز کے ساتھ خریدے گئے تھے۔ پیجرز دھماکوں کی منظوری اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے دی، لبنان کے مطالبے پر جمعے کو سلامتی کونسل کا اجلاس طلب۔ فلسطین کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات نہیں ہوں گے، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں مسئلہ فلسطین سعودی ترجیحات میں سر فہرست ہے، فلسطینیوں کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان کا عالمی برادری پر مسئلہ فلسطین کا حل یقینی بنانے پر زور۔ مولانا حکومت سے کتنے دور، پی ٹی آئی کے کتنے پاس؟ فضل الرحمان کی اسد کیسر کے ظہرانے میں شرکت، اندر خوشگوار ماحول میں بات چیت کی، باہر حکومتی مسودہ مسترد کرنے کا اعلان کر دیا۔ بولے ترامیم کا مطالعہ کیا، کسی صورت قابل قبول نہیں، مجوزہ ترامیم کی حمایت امانت میں خیانت ہوتی، مسودہ کسی کو دیا گیا کسی کو نہیں، یہ کیا کھیل تھا؟ مولانا کے موقف پر پی ٹی آئی رہنما خوش ہو گئے۔ حکومت کے پھر مولانا کو منانے کی کوشش، وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، جے یو آئی سربراہ سے ملاقات کی، وزیر داخلہ نے مولانا سے آئینی ترامیم سے متعلق مشاورت کی۔ آئین میں ترمیم پارلیمان کا اختیار ہے، تاہم آئین کے بنیادی خد و خال سے متصادم ترامیم نہیں ہونی چاہیے، وکلاء نمائندوں کے سوا کسی کو ہڑتال کی کال دینے کا اختیار نہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کا مشترکہ اعلامیہ جاری، وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ کا کہنا ہے ترامیم کا مسودہ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کو دے دیا۔ پی ٹی آئی نے آئینی ترامیم پر سیاست کی این آر او نہیں ملے گا، وزیر اطلاعات عطا تاڑڑ کے وار، بولے آئین میں ترامیم انصاف کی فراہمی کے لیے ہیں، کئی ممالک میں سپریم کورٹ الگ اور آئینی عدالتیں الگ ہوتی ہیں، اگر کوئی اپنے لیڈر کو چھوڑنے کا مطالبہ کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز لائرز فورم کے صوبائی صدور کا اجلاس، چیئرمین پیپلز پارٹی نے مجوزہ آئینی ترامیم پر پیش رفت سے آگاہ کیا، مجوزہ آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور روس کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، وزارت خارجہ میں تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور روسی ہم منصب کی شرکت، تجارت اور معیشت میں دو طرفہ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی نائب وزیر اعظم کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، آرمی چیف کا روس سے روایتی دفاعی تعلقات کو فروغ کے عزم کا اعادہ، روسی نائب وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کوششوں کی تعریف کی، امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ، برطانوی ہائی کمشنر کا پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پنجاب میں پچھلے 5 سال کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا، ٹیکسٹ بک بورڈ میں 1 ارب روپے کی کرپشن کی گئی، رشوت لے کر تعیناتیاں ہوتی تھیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پی ٹی آئی پر تنقید، پنجاب میں 14,000 سرکاری اسکول پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چلانے کا اعلان کر دیا، پہلے مرحلے میں 5,800 سرکاری اسکول آؤٹ سورس ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی مشکلات برقرار، انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہ کریں تو تنظیمی ڈھانچہ نہیں رہے گا، الیکشن کمیشن حکام نے پی ٹی آئی پر واضح کر دیا، تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت، بیرسٹر گوہر نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے 10 دن کا وقت مانگ لیا، الیکشن کمیشن نے استدعا منظور کر لی، بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کرائے، 2 اکتوبر کو سماعت میں معاملہ حل ہو جائے گا۔ جے یو آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے 60 روز کی مہلت مانگ لی، جے یو آئی کی استدعا پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جے یو آئی کے وکیل نے کہا کہ ابھی آئینی ترامیم بھی چل رہی ہیں، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے،
आईनी तरामीम से तो पार्टी इलेक्शन का ताल्लुक नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान वापस और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत नहीं करेंगे। हम पाबंदियों और दीगर का इस्तेमाल जारी रखेंगे। कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हमारे दूसरे टूल्स को मुतासर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अफगान कौंसल जनरल का दिफा। कहा, अफगान कौंसल जनरल ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे तराने की इज्जत नहीं करते। अफगान सफ़ीर का मौक़िफ़ है कि तराने में म्यूज़िक था, इसीलिए वो सीट पर बैठे रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी किया। अदालत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को मुतल्लका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। समात 26 सितंबर तक मुलतवी। हुकूमत से मुआहदे की डेडलाइन खत्म होने वाली है। 23 सितंबर को मोहलत खत्म होने पर लाहेमल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत को पैगाम। कहते हैं पहिया जाम, हड़तालें, लॉन्ग मार्च और ट्रेन मार्च करेंगे। हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। मोहसिन नकवी के अहकामात पर तमाम बड़े शहरों में पासपोर्ट बैकलॉग खत्म कर दिया। फॉरेन मिशंस, ऑनलाइन और होम डिलीवरी के तमाम केसेस भी निपटा दिए गए। सफारत खानों के जरिए अप्लाई किए अर्जेंट कैटेगरी के केसेस भी क्लियर कर दिए गए। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत। वज़ीर आला मरीम नवाज के हुक्म पर इंतजामिया हरकत में आ गई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन, मुतादिद को जुर्माने। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट का शहर के मुख्तलिफ बस और वैगन स्टैंड्स का अचानक दौरा। जायद किराया वसूल करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुसाफिरों को किराया वापस करवाया। कहते हैं किसी मुसाफिर से जायद किराया वसूल नहीं करने देंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत के एक बार फिर ढोंग इंतखाबात। कश्मीर असेंबली के 90 हलकों में से 24 में पोलिंग। इंतखाबात के लिए मकबूजा कश्मीर को छावनी बना दिया गया। श्रीनगर को रेड जोन करार दिया गया। फौज और पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। आईसीसी वफ्द का चैंपियंस ट्रॉफी इंतजामात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा। कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लिया। पीसीबी हुकाम ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। वफ्द दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा।